السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ چھوڑ اب سارے ذکر، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ، اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ۔ یقین کریں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو ہمارے درمیان میں موجود تھے، لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا
اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کروا لیا۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے رمضان کے مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں تم اپنے ہر دین کو آخری دین سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کے کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر کام آنے والی ذات ہے تو ایک ہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما لے، رحم کا معاملہ فرما لے، عافیت کا معاملہ فرما لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم میں ہمیں اللہ پاک متوجہ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ رمضان کا مہینہ آیا، ایک وہ دن تھا کہ پہلا رمضان ہماری زبان پر تھا کہ آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، لیکن آج 24واں روزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، میرے بندو سن لو، جس طریقے سے رمضان تمہاری زندگیوں سے نکل گیا، رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، اسی طریقے سے تمہاری زندگی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اس کو قرآن کریم میں فرماتے، قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتلا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نے آپس میں بول چال کو بند کر دیا ہے، اللہ فرماتے سن لو، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ لیکن آگے اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ارے کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی اچھے سے اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی اچھے کھانے کھاتا ہے تو کوئی فقر و فاقہ میں زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی مختلف حالتیں، کوئی ایک حالت پر نہیں ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی امیر ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی غریب ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی میں ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آخرت میں تمہارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ارے دنیا میں اگرچہ تم ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والا، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن فرمایا کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے میرے نیک بندوں کے درمیان میں، میرے نیک بندوں کے ساتھ گنہگاروں کو کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنہوں نے رمضان کے روزے چھوڑے، جنہوں نے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا کی مختلف حالتیں ہیں لوگوں کی، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی، کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم کریں؟ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو بھول گئے،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کو ناراض اسی لیے کر رہے ہیں۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں، کیا غم کریں، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھیں اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا متاع الدنیا قلیل، آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ارے کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی اچھے سے اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی اچھے سے اچھے کھانے کھاتا ہے تو کوئی فقر و فاقہ میں زندگی گزارتا ہے، لیکن فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى، مرنے کے بعد کی ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے لیے بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہوگی۔ دنیا میں تو سکھ ہے، دنیا میں تو دکھ ہے، لیکن آخرت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقى، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ فرماتے ظلم میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور ظلم میں نے اپنے بندوں پر بھی حرام کر دیا۔ قیامت میں کسی پر کوئی ظلم کا معاملہ نہیں، وہاں تو انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ تو میں نے کہا نا یہ رمضان کا آخری جمعہ، لیکن معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، معلوم نہیں دنیا کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر شے کو، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کے راستے سے گزرنا ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر نیک اعمال میں زندگی گزرے گی پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور اگر برائیوں میں زندگی گزارتے رہے، اگر نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اللہ ہمیں عافیت والی اور کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں اصل آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نبی نہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ کرام تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا۔ اور ہم نے تو عید میں کیا کرنا ہے ابھی سے سارے پلاننگ کیے ہوئے ہیں، 2
2021 میں کیا کرنا ہے، ابھی سے سارے پلاننگ دماغ میں ہے. 2022 میں کون سی دکان خریدنی ہے، 2023 میں کیا سودا کرنا ہے، یہ سارے پلاننگ ہمارے ذہن میں ابھی سے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا. لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ یہ بات ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی. دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے مجھے گھر سے نکالا، میرے بدن سے کپڑے نکال دیے، کفن میں مجھے لپٹا دیا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا. جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے. اپنے اس حال کو بھول مت جانا. دنیا میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، جیسے کسی کو کورونا وائرس، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. کسی کو کوئی بیماری لگ گئی تو ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، وہ مصیبت کہیں ہماری طرف نہ آ جائے. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے دعا سکھلائی، اگر تم کسی کو پریشانی میں دیکھو اور ایک دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، موت تک اللہ پاک تمہیں اس پریشانی سے محفوظ رکھے گا. لیکن جب ہم دنیا میں کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو چوکندہ ہو جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا لیکن چوکندہ نہ ہوئے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی سے سنبھل جا، گناہ کرنے سے سنبھل جا، رمضان کے روزوں کو چھوڑنے سے سنبھل جا. اب بھی نماز کی تو سستی کرتا ہے، نماز میں تو سوتا رہتا ہے، ابھی بھی اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کا باری باری نمبر ہیں، لیکن یہ بات فائنل اور طے شدہ، بولو میرے پیارو، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں عافیت والی موت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت اقدس نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا سے تو جانا ہے، بولو بے شک۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صرف رمضان والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف جمعہ والے نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے شیطان اس کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں کلمے کا انکار کر دیں، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ سن سن کر وہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کا نماز کا اہتمام کیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ جمعۃ الوداع میں یہ بات طے کر لو، جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے جانے کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہے گی، اللہ اپنے گھر کی طرف بلائے گا انشاءاللہ، تو ہم نمازوں کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے آخری وقت کو آسان فرما دے۔ اور چونکہ یہ فتنے فساد کا دور ہے، ہر وقت یہ ڈر سوار رہتا ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ ایمان کو سلب کر لے، کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ ایمان کو چھین لے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام رکھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ قرآن کریم کے 3 پارے میں ہے۔ جب بھی موقع ملے اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا اور آخری وقت میں ہمیں ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اگر موت کا ڈر دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو جن احباب کو اللہ نے مال دیا ہے، دیکھو مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری یہ مسجد کا تقاضا آپ جانتے ہیں کہ زمین کا ایک قرضہ ادا کرنا ہے۔ ایک مصلی کی قیمت 21,000 روپے ہیں، امام صاحب کے مصلی کی قیمت 51,000 روپے ہیں۔ یہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ تمام احباب سے درخواست ہے، اللہ نے جن کو جو وسعت دے رکھی ہے دل کھول کر مسجد کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ موت کی اللہ پاک سختی کو آسان کر دے گا۔ جو اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتا رہے گا، موت اس کے لیے عافیت والی ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔